مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو ہماری طرف سے بہت بہت سلام اور پیار۔ اور ابھی ہم سیکھ رہے ہیں پاک روح کے تعلق سے، اور ابھی ہم کچھ حوالہ جات دیکھیں گے اور جن میں ہم دیکھیں گے کہ پاک روح کا بپتسمہ کیا ہوتا ہے، the baptism in the Holy Spirit, a filling, a indwelling or abiding۔ جیسے بیپٹزم کی ڈیفینیشن میں نے پہلے پروگرامز میں کی ہے، یعنی immersion، the baptism mean immersion، like پورے طور سے ڈبو دینا، ڈبکی لگانا، گوتا لینا، مکمل طور پر دفن ہو جانا، یہ ہے بیپٹزم کی جو ڈیفینیشن یا تعریف۔ تو یہاں پر جب ہم پاک روح کے بپتسمے کی بات کرتے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہم لیں گے کہ ہم پورے طور سے پاک روح میں چھپ جاتے ہیں، پاک روح کے دریا میں غوطہ لگاتے ہیں۔ پریز گاڈ، جیسے حزقیل اپنی رویا میں بیان کرتا ہے کہ اس نے ایک دریا دیکھا، اور اس دریا میں جب وہ کنارے پر تو وہ کہتے ہیں کہ اینکل ڈیپ، جس کو کہتے ہیں ٹخنوں تک، اور پھر نی ڈیپ اور گھٹنوں تک پانی آ گیا، پھر اور ویسٹ ڈیپ کمر تک پانی آ گیا، اور پھر آگے جب وہ گہرا گیا تو کیا کہتا ہے کہ وہ دریا میں اس طرح وہ تیرنا شروع ہو گیا، مطلب دریا اس کے اوپر سے گزرنا شروع ہوا۔ تو یہ ہے ایک طرح کا بپتسمہ۔ میں ایک اور تمثیل کے طور پر بتانا چاہتا ہوں۔ فرض کیا کہ یہ پانی جسے آپ دیکھ رہے ہیں، فرض کیا کہ یہ پاک روح، جیسے پانی کو پاک روح سے تشبیہ دی گئی ہے، تو اب یہ پانی میں پی لیتا ہوں۔ اب آپ نے دیکھا کہ میں نے پانی پیا، لیکن آپ پانی کو میرے اندر چلا گیا، آپ اس پانی کو اندر سے نہیں دیکھ سکتے۔ اب ہوتا کیا ہے، جب اب یہ پانی میرے پاس پڑا ہے، تین عمل جیسے ہم نے دیکھے ہیں پاک روح کے تعلق سے کہ وہ آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کے اندر ہوگا اور آپ پر آئے گا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں حوالہ اعمال کی کتاب، اور اس کا ہم بہت ساری جو ریفرنس بکس ہے ان کو بھی دیکھیں گے تاکہ ہم ان سے بھی سیکھیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 8 آیت۔ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ اب جو انگلش کی بائبل میں جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ when the Holy Spirit come upon you، کہ جب پاک روح تم پر آئے گا تو آپ پر، جیسے اب پانی یہاں پر ہے، پانی میرے اندر بھی ہے، اور فرض کیا کہ میں ایک سوئمنگ پول ہے اس میں چھلانگ لگاؤں تو اور اس میں تیرنا شروع کر دوں، تو اب پانی جو مجھے سنبھال رہا ہے، پانی میرے اوپر بھی ہے، نیچے بھی ہے، ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ تو یہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پاک روح کا بپتسمہ۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا 4 باب اس کی 16 سے 20 آیت جب ہم دیکھتے ہیں، the baptism in the Holy Spirit is a vital and necessary biblical experience for every believer. It's a resultant power in the key to ministering about the kingdom works of the Holy Spirit۔ یہ وہ ایک خاص چابی ہے جو خدا ہمیں دیتا ہے، اختیار دیتا ہے کہ جب ہم کو پاک روح کا بپتسمہ ہوتا ہے تو ہم بڑے اختیار کے ساتھ بیماروں پر ہاتھ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ جب ہم نے ہاتھ رکھا تو بیمار شفا پائیں گے۔ ایمان سے ہم بدروؤں کو حکم دیتے ہیں کہ اس شخص کو چھوڑ دیں۔ اب وہ لوگ جو پاک روح کے بپتسمے کو نہیں مانتے، اب ان چرچز میں اگر آپ جائیں تو وہاں پر آپ نہ تو شفا کا کام دیکھیں گے، نہ بدروہیں نکالنے کا کام دیکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں پاک روح، یہ نہیں میں کہتا کہ وہ آسمان پر نہیں جائیں گے،
وہ آسمان پر جائیں گے کیونکہ انہوں نے توبہ کی ہے، لیکن وہ خدمت کا کام جس طور سے یسوع کرتا تھا یا یسوع کے شاگرد کرتے تھے اس طور سے وہ کام نہیں کر سکتے۔ وہ بدروہوں کو نکال نہیں سکتے، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھ کر ان کے لیے دعا نہیں کریں گے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاک روح کی نعمتیں تھی، پاک روح کا بپتسمہ تھا، یہ شاگردوں کے ساتھ پہلی ہی سنچری میں ختم ہو گیا۔ اب یہ خدا ایسے کام نہیں کرتا۔ میں ان سے یہ ایک خاص بات کرنا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح، عبرانیوں 13 باب اس کی 8 آیت میں، یسوع مسیح کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ یسوع مسیح جو خدا کا کلام ہے، کلام مجسم ہوا، اور جب یسوع مسیح جو ہے وہ کل جو 2000 سال پہلے تھا وہ آج بھی وہی ہے اور آنے والے دنوں میں بھی ہمیشہ وہی رہے گا۔ اگر اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اب معجزات نہیں ہوتے، اب پاک روح کا بپتسمہ نہیں ہوتا، اب لوگ غیر زبانوں میں دعا نہیں کر سکتے؟ یہ بات سراسر غلط ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے دنیا کے ایسے ممالک ہیں جہاں پر خدا بڑی قدرت کے ساتھ کام کر رہا ہے، اندھے دیکھ رہے ہیں، لنگڑے چل رہے ہیں، کوڑی پاک صاف ہو رہے ہیں۔ میں نے اپنی خدمت میں یہ دیکھا ہے کہ خدا نے بہت سارے لوگوں کو شفا دی ہے، اندھوں کو آنکھیں کھولی ہیں، لنگڑوں کو چلایا ہے، ایک دفعہ خدا نے مردے کو بھی زندہ کیا۔ مطلب یہ ایسا ہوتا ہے۔ اب ہم کہیں کہ یہ کبھی نہیں ہوتا۔ ایک کتاب پڑھ رہا تھا اور دوسری ایک میں یوٹیوب پر ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا ہائیڈی بیکر کی، وہ موزمبیک میں ان کا آفس ہے، وہاں پر خدا نے اس کو بڑی قدرت کے ساتھ خاص طور پر اندھوں کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ خداوند کا شکر ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسی جگہیں ہیں جہاں پر خدا جو ہے لوگوں کو بڑی قدرت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے۔ ایک اور بھائی کی میں گواہی سن رہا تھا، اس کی ٹیم اور اس کے وسیلہ سے تقریباً 500 لوگ جو ہیں مردوں میں سے زندہ ہوئے ہیں۔ اب وہ لوگ جو اس بات کو کہتے ہیں کہ اب خدا جو ہے اس طور سے کام نہیں کرتا، وہ سراسر غلط ہیں، کیونکہ بائبل مقدس میں خدا کا کلام جو ہے وہ لا تبدیل ہے۔ اس کے کلام میں وہی قدرت ہے جو 2000 سال پہلے تھی یا 6000 سال پہلے تھی، آج بھی وہی قدرت خدا کے کلام میں موجود ہے۔ اگر اس وقت خدا کا کلام تخلیق کرتا تھا، اگر اس وقت خدا کا کلام معجزے کرتا تھا، اگر اس وقت خدا کا پاک روح جو تھا لوگوں کی زندگیوں کو چھوتا تھا، تو آج بھی خداوند کا کلام جو ہے وہ لوگوں کو بدل رہا ہے۔ خدا کا پاک روح لوگوں کو شفا دے رہا ہے، اور خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ جو باتیں یہ کرتے ہیں وہ بالکل خدا کی باتیں نہیں ہیں، وہ گمراہ ہیں۔ مجھے نہیں پتا یہ کیوں ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ لوگ جو ہیں وہ خدا کی قوت سے، قدرت سے بھریں تاکہ ابلیس کا خاتمہ ہو، اور یہ شیطان جو ہے وہ ہرگز برداشت نہیں کرتا۔ کئی دفعہ جب کوئی شخص توبہ نہیں نہ کرتا، توبہ نہ کرنے والا شخص، یہ نہیں مراد کہ شیطان نے تو اس کو پکڑا ہوا ہے، بات تو سچی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو خاص بدروح جو ہے اس شخص میں جو توبہ نہیں کرتا، وہ پرائیڈ کی ہے۔ پرائیڈ جو ہے، غرور جو ہے، وہ لوگوں کو توبہ کرنے سے منع کرتا ہے۔ جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو وہ حلیم بنتا ہے، فروتن بنتا ہے، اور اقرار کرتا ہے کہ میں گنہگار ہوں اور مجھے توبہ کی ضرورت ہے، مجھے یسوع کی ضرورت ہے۔ لیکن گھمنڈی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے توبہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ ٹھیک کر رہا ہوں۔ اور وہ لوگ بھی جو پاک روح کے بپتسمہ کی
مخالفت کرتے ہیں، پاک روح کے نعمتوں کی مخالفت کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ شیطان ان کو پکڑ رکھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گھمنڈ کی روح ان میں ہے، اور وہ اس بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے کہ یہ بالکل سچ ہے، بلکہ یہ کرتے ہیں کہ وہ پاک روح کے خلاف باتیں کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو شیطان نے پکڑا ہے، ان میں بدروئے ہیں، یہ پاگل ہیں، یہ بیوقوف ہیں، یہ ایسی ایسی باتیں ان کے تعلق سے کہتے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے یہاں پر سخت وارننگ ان لوگوں کے لیے دی، کیونکہ یسوع کے دنوں میں بھی جب یسوع مسیح بدروحوں کو نکالتا تھا تو جو فقی اور فریسی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بدروحوں کو بلزبول کی مدد سے نکالتا ہے، بدروحوں کے سردار کی مدد سے نکالتا ہے۔ اور یسوع نے کہا کہ مجھ میں بدروح نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ تجھ میں بدروح ہے۔ اور یسوع مسیح نے اس گناہ کو کیا کہا کہ یہ جو گناہ ہے وہ پاک روح کے خلاف کفر بکنا ہے، کیونکہ مجھ میں پاک روح ہے۔ اور جب لوگ ان لوگوں کو جو پینٹیکاسٹلز ہیں یا کیرسمیٹکس ہیں، جب وہ غیر زبانوں میں دعا کر رہے ہوتے ہیں تو کئی ایسے چرچز کے لوگ جو ہیں، وہ پادری صاحبان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان میں بدروئے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ انتباہ کرنا چاہتا ہوں، وارننگ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی ایسا دیکھتے ہیں، گو آپ کے پادری صاحب نے یا آپ کے جو بھی انہوں نے تعلیم دی ہے اس کو نہ سنیں، آپ کسی کے خلاف بات نہ کریں۔ خاص طور پر اگر کوئی شخص پاک روح میں دوسری زبان میں، غیر زبان میں دعا کر رہا ہے تو آپ ہرگز یہ نہ کہیں کہ اس میں بدروح ہے، یہ شیطان اس کے ذریعے سے کام کر رہا ہے۔ یہ بات ہمیں ہرگز نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ شخص جو ہے، پہلی بات تو ہمیں دوسرے کو جج کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس میں بدروح ہے تو وہ جانے یا خدا جانے۔ اور جو ایک خاص بات، اگر مطلب فرض کیا پاک روح اس میں کام کر رہا ہے اور پاک روح کے ذریعے سے غیر زبان میں دعا کر رہا ہے تو آپ نے کہہ دیا کہ اس میں بدروح ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ نے پاک روح کے خلاف کفر بکا ہے، اور یہ گناہ جو ہے آپ کا ہرگز معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، میں آپ کو یہ سخت وارننگ کر رہا ہوں کہ آپ بالکل ہرگز ایسا نہ کہیں اور نہ کسی کے لیے ایسے الفاظ بولیں، کیونکہ یسوع مسیح نے وہاں پر فقی فریسیوں کے لیے بڑی سختی کے ساتھ ان کو کہا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں پاک روح کے خلاف کفر بکتے ہیں، اور جب کوئی شخص پاک روح کے خلاف کفر بکتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ میں آج صبح جب اپنے واٹس ایپ پر ہمارا جو گروپ ہے اس پر ریکارڈنگ کروا رہا تھا متی 24 باب کی، تو متی 24 باب جو ہے وہ اینڈ ٹائم کے تعلق سے ہے۔ موسٹ آف مائی ریکارڈنگ ان واٹس ایپ آر ان انگلش، کیونکہ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی وہ واٹس ایپ کی ریکارڈنگز جو ہے بھیجی جائے تو آپ ہمارے پادری صاحب جو پادری علیشہ رزاق صاحب ہیں، جو نمبر آپ سکرین پر دیکھتے ہیں، ان سے رابطہ کریں اور پھر ان کو کہیں کہ جو پاسٹر مائیکل صاحب ریکارڈنگ کرتے ہیں وہ آپ کو بھی بھیجی جائے، تو آپ ضرور ان سے رابطہ کریں، تو آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں، تاکہ ہم آپ کو وہ جو ہر روز ہم ایک باب پڑھتے ہیں اور اس بائبل میں سے اور اس باب کو ایکسپلین بھی کرتے ہیں، اور بٹ دیٹ از ان انگلش، لیکن وہ انگلش میں ہوتا ہے۔ تو ہمارے جو پادری علیشہ صاحب ہیں وہ بڑے خوش ہیں کہ نہ صرف انہیں انگلش سیکھنے کا موقع ملتا ہے بلکہ ایکسپلینیشن کا بھی جاننے کا موقع ملتا ہے۔ پریز گاڈ۔ تو یہاں پر ہم پاک روح کے تعلق سے بات کر رہے تھے کہ پاک روح کا بپتسمہ جب ہم بائبل مقدس میں سے پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح نے اس کا ذکر کیا کہ تم پاک روح، تھوڑے دنوں میں پاک روح کا بپتسمہ تم کو ملے گا، یسوع مسیح نے ذکر کیا ہے۔ اب یسوع مسیح اس کا ذکر کر رہے ہیں
تو پھر ہمیں اس سے انکار کیوں کرنا چاہیے؟ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اور اس کی ہم 5ویں آیت دیکھیں گے. یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں. اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو. کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. کس سے بپتسمہ پاؤ گے؟ روح القدس سے. اور پریز گاڈ، یہاں پر جب یسوع اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ تم روح القدس کا بپتسمہ پاؤ گے، تو یہاں پر جو بہت ساری ایسی کلیسیائیں ہیں جو خدا کی تو کہلاتی ہیں، لیکن وہ جب اس بات کا انکار کرتی ہیں تو وہ یسوع کی کھلم کھلا مخالفت کرتی ہیں. تو میں ایسے لوگوں سے یہ کہوں گا کہ آپ غلط راہ پر ہیں، کیونکہ جب یسوع مسیح بات کرتے ہیں پاک روح کے بپتسمے کی، تو ہمیں اس سے کیوں انکار کرنا چاہیے؟ کیونکہ نہ صرف یہاں پر یسوع مسیح جب باپ کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یوئیل کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 28 سے 32 آیت پڑھیں گے. پرانے عہد نامے میں ہے یہ یوئیل کی کتاب. یہ جو مائنرز پرافٹ ہیں، اس لیے مائنرز سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ دوسرے پرافٹ سے کم ہیں، لیکن ان کی جو کتابیں ہیں یہ چھوٹی ہیں، اس لیے ان کو ہم مائنرز پرافٹ کہتے ہیں. تو ہم یوئیل کی کتاب پڑھیں گے یہاں پر 2 باب اور اس کی 28 آیت سے ہم شروع کریں گے. اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے. بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا، اور میں زمین و آسمان میں عجائب ظاہر کروں گا، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کے ستون. اب یہاں پر خدا جو ہے بات کر رہا ہے آخری ایام میں، کہ وہ آخری ایام میں کیا کرے گا؟ ہر فرد بشر پر اپنے پاک روح کو. یہاں پر ہر فرد بشر سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں اور وہ خدا کے پاک روح کے بھوکے اور پیاسے ہیں. اور جس طرح یسوع مسیح نے کہا کہ ٹھہرے رہو، کس بات کے لیے؟ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے. وہ لوگ جو پاک روح کے بھوکے اور پیاسے ہیں، چاہتے ہیں کہ ان کو پاک روح کا بپتسمہ ہو، وہ ان پر اپنے پاک روح کو نازل فرمائے گا، دوسرے لوگوں پر نہیں جو پاک روح کے بھوکے پیاسے بھی نہیں ہیں. کیونکہ چیز اس کو ملتی ہے جو مانگتا ہے، دوسرے لوگوں کو نہیں ملتی. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے ask and keep on asking, seek and keep on seeking, knock and keep on knocking. Constantly, seek, constantly knock, constantly, be asking. یہ خدا چاہتا ہے کہ ہم لگاتار مانگتے رہیں، لگاتار ڈھونڈتے رہیں، لگاتار کھٹکھٹاتے رہیں. اور کیا ہوگا؟ دروازہ ہمارے لیے کھلے گا، ہمیں ملے گا، ہمیں جواب ملے گا. پریز گاڈ. knock and the door will be open, seek and you will find. ہمیں ملے گا. ask and you will find. ہمیں ملے گا. پریز گاڈ. ہاللیلویا. اور یہ ہمیں شدت کے ساتھ. اور شاگرد جو تھے وہ 10 دن تک اپر روم میں بالا خانہ میں ٹھہرے رہے. کس بات کے لیے؟ وہ کس بات کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے؟ پاک روح کے لیے. پاک روح کا انتظار کر رہے تھے، اس وعدہ کا انتظار کر رہے تھے، تاکہ جب تک وہ وعدہ پورا نہ ہو اس وقت تک وہ
وہاں سے نہیں نکلیں گے۔ اور خدا کا شکر ہے کہ 10 دن کے بعد یسوع مسیح کے جانے کے بعد یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا 40 دن تک تو اپنے شاگردوں کو دکھائی دیتا رہا، اور آسمان پر جانے کے بعد 10 دن کے بعد خداوند نے پاک روح کو نازل کیا۔ پریز گاڈ، ہم اس کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر لوکا 24 باب اس کی 49 آیت میں بھی ہم اس کا ذکر پڑھتے ہیں۔ لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب اس کی 49 آیت، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ ہمیں پاک روح سے بھر جانے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 3 باب اور میرے خیال 13ویں آیت ہے، دیکھ سکتے ہیں یہاں سے، جب جو یوحنا ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ اس بات کی خواہش کرتا ہے۔ میں اس کو پڑھوں گا 12ویں آیت سے، بلکہ 11ویں آیت سے۔ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں۔ متی کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 11ویں 12ویں اور 13ویں آیت، یہاں پر 11ویں اور 12ویں آیت پڑھتے ہیں۔ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زوراور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گیہوں کو تو کھتے میں جمع کرے گا، مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جب 13ویں آیت پڑھتے، اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا، مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں، تو میرے پاس آیا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر کہ یوحنا جو ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ اس بات کی خواہش کر رہا ہے کہ یسوع اسے پاک روح اور آگ سے بپتسمہ دے، کیونکہ اس نے اس بات کی گواہی دی ہے یسوع کے بارے میں کہ یہ وہ شخص ہے جو پاک اور آگ سے بپتسمہ دے گا، تو مجھے اس بپتسمے کی بڑی شدت کے ساتھ ضرورت ہے۔ تو ہمیں بھی یوحنا کی طرح، شاگردوں کی طرح اس بات کی خواہش کرنی چاہیے کہ ہمیں پاک روح کے بھوکے اور پیاسے ہونا چاہیے، پاک روح کے بپتسمہ لینے کی بڑی خواہش ہونی چاہیے، تاکہ ہمیں پاک روح کا بپتسمہ ہو، تاکہ ہم اس کی خدمت کو اعلیٰ طریقے سے کر سکیں، تاکہ ہم بدروہوں کو نکال سکیں، بیماروں پر ہاتھ رکھ کر دعا کر سکیں۔ اور جب یہ بات بڑی ہی اہم ہے، ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ پاک روح کے بپتسمے کی ہمیں شدت کے ساتھ ضرورت ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل 7واں باب اس کی 37 سے 39 آیت میں یسوع مسیح نے ذکر کیا کہ میں جو بھی پیاسا وہ میرے پاس آئے، اور پھر یہاں پر اس کا ذکر کرتا ہے آخری حصہ میں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ وہ اس روح کو پانے کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ 7واں باب اس کی ہم دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر آیت جو ہے 39ویں، اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا۔ اب یسوع مسیح نے یہاں پر پاک روح کے بپتسمے کی بات کی ہے کہ اب تک وہ نازل نہیں ہوا تھا۔ اور اب جب ہم اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 16 آیت پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاک روح جو ہے وہ نازل ہوا ہے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب، یہاں پر ہم
बल्कि पहला ही 2 बाब की पहली आयत से शुरू करते हैं। जब ईद पैंतीकोस का दिन है तो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। अब यहां पर हम देखते हैं कि जब पहली दफा पाक रूह नाज़िल हुआ तो क्या हुआ, वो गैर ज़बानें बोलने लगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं 3 जगहों में, हम आगे और जो प्रोग्राम करेंगे उनमें देखेंगे कि 3 जगहों पे जब पाक रूह नाज़िल हुआ तो लोग क्या करने लगे, गैर ज़बानें बोलने लगे। प्रेज़ गॉड। और ये भी एक मैं स्टडी कर रहा था कि पाक रूह जब आता है तो शोर होता है, और जब शैतान आता है तो वो चुपके से आता है, लेकिन जब निकलता है तो वो फिर शोर करता है। लेकिन जब पाक रूह आता है तो वो शोर होता है, लेकिन जब पाक रूह चला जाता है तो जुदा हो जाता है तो चुपके से चला जाता है। लेकिन शैतान चुपके से आता है, लेकिन निकलता वो शोर से। जब बदरुएं आपने कभी देखा है, निकाली हैं या निकलती देखी हो, तो बदरुओं को जब निकाला जाता तो बड़ा शोर करती हैं, वो जाना नहीं चाहती। लेकिन प्रेज गॉड, we have the power in the name of Jesus Christ to cast those demons out। हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें वो कुव्वत और ताकत और इख्तियार दिया है कि हम बदरूहों को निकालें। तो हमें हर रोज खुदा के पाक रूह से भरना है। इफ्सियों 5 बाब उसकी 18 जब पढ़ते हैं तो कहता है कि पाक रूह से मामूर होते जाओ। प्रेज गॉड, कि आप पाक रूह के लिए भूखे और प्यासे हो। जैसे ज़बूर 42 में कोरा लिखता है कि जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ये खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। प्रेज गॉड। और वो भूखी जान को सैर करता है, और जो नीड में होता है, खस्ता जान को नेमतों से माला माल करता है। प्रेज गॉड। सो हमें भूखे होना है खुदा के लिए, प्यासे होना है। प्रेज गॉड। और यही वो यहाँ पर लिखा है कि जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं वो सूदा किए जाएंगे। पाक रूह जो है हमें रास्तबाज रहता, प्रेज गॉड, हमारी मदद करता है, तो हम सूदा किए जाएंगे। तो अगर आप भूखे और प्यासे हैं और चाहते हैं कि आपको पाक रूह का बपतिस्मा हो, अगले प्रोग्राम में हम देखेंगे कि कैसे आपको पाक रूह का बपतिस्मा हो सकता है, तो आप ज़रूर उसको हासिल करें। जैसे आपने निजात को ईमान के साथ हासिल किया है, इसी तरह आप पाक रूह के बपतिस्मे को भी ईमान के साथ यीशु से लें। हालेलुया। खुदा बाप तेरा शुक्र करता हूँ, जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनमें से एक एक को छू दे, एक एक को बरकत दे। तेरा पाक रूह उन सब पर बड़े जोर के साथ आए, और खुदा तूने पाक रूह का बपतिस्मा दे यीशु के नाम में। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। और जितने लोग बीमार हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखिए, और जिस तरह यीशु पाक रूह की कुव्वत और ताकत से बड़े मौजे करता था, वो पाक रूह आज भी हमारे साथ है, हमारे अंदर है, और इस जगह आपके साथ वो मौजूद है और आपको छुएगा भी। और इसी वक्त यीशु के नाम में खुदाउन पाक रूह तेरी मिन्नत करता हूं, ऐ खुदाउन पाक रूह तेरी मिन्नत करता हूं, इनको छू। जिस तरह तू यीशु के जरिए से बड़े मौजे करता था, इस तरह यीशु के नाम में अब भी ये यीशु मसीह नासरी के नाम में शिफा पाएं, शिफा पाएं, शिफा पाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। हालेलुया, तेरा शुक्र हो। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आप ज़रूर ही हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे पास्टर जो अलीशा साहब हैं उनसे भी राब्ता करें, ताकि हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बन सके। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, आमीन।